ہم کیوں غافل ہیں؟ ہم کیوں کہیں اور دیکھ رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنا ہے؟ سر سید جالندھر پہنچے اور سر سید کو کہا گیا، نواب محسن الملک لکھتے ہیں کہ سر سید اور ہم ساتھ تھے، چندہ لینے پہنچے، سردار شوکت حیات نے واہ سے چندہ دیا تھا انہیں، اور سردار شوکت حیات کا، سردار شوکت نہیں، اس کے دادا نے، اس کے دادا کا نام میں نے خود علی گڑھ میں پڑھا۔ سر سید نے کہا جو 500 روپے دے گا اس کے نام کو ہم درج کریں گے ایک بہت بڑے ستون پہ، جو اصل میں علی گڑھ کی بنیاد رکھنے والے وہ ہیں، اس پہ ان کا نام ہم نے دیکھا۔ وہ اتنے بڑے رئیس تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جب اپنے بیٹے کی شادی کی 2000 گورنر جنرل سے لے کے نچلے عہدے تک 2000 افراد پنجاب میں انہوں نے بیٹے کے ولیمے میں بلائے۔ حرام کا مال، انگریزوں کی دین ہونا ہی تھا۔ سردار شوکت حیات کو پڑھو بچوں، میں کبھی کبھی کوئی کتاب جو تجویز کرتا ہوں نا اس کو پڑھنا۔ سردار شوکت حیات نے خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے کو جو لکھا ہے اس کو ضرور پڑھنا، تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کشمیر ہے کیا۔ میں اس لیے کتاب و سنت کی کوئی بات نہیں کر رہا کہ میں مذہب کو کوئی بیچ نہیں رہا، میں جذبات میں نہیں جا رہا۔ سردار شوکت حیات نے لکھا ہے کہ کشمیر میں کیا ہوا، اور دلچسپ بات ولیعذ باللہ وہ اس وقت کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور انہوں نے کہا کشمیری گوری اور خوبصورت لڑکیاں، ہم شام کو جاتے تھے، ہم مسلم لیگی لڑکے 1 روٹی اور آدھی روٹی پر لڑکی کو رات کے لیے لے آتے تھے۔ یہ مسلم لیگ تھی۔ تمہیں بھی تو وہ فہرست ہی نہیں پتا جو تقسیم کے بعد یہاں آ گئے تھے اور پھر واپس ہندوستان چلے گئے۔ انہوں نے کہا پاکستان اگر یہ ہے تو بابا اگلی نسلوں کو بچاؤ، ہم نہیں رہتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم؟ سر سید جالندھر پہنچے، نواب لکھتے ہیں کہ جالندھر کے مسلمانوں کو جو سر سید کے مخالفین تھے انہوں نے کہا ہم چندہ دیں گے آپ کو، آپ ناچ کے دکھائیں۔ تو میں نے کہا سر سید ہم پاگل ہو گئے ہیں، بڈھے سفید داڑیاں اب ناچیں گے؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں، میں نے آرڈر دے دیا۔ گھیرے والا کرتا اس زمانے میں پہنتے تھے، گھیرے والے کرتے منگوائے، سٹیج پہ آئے، باقاعدہ ناچے جیسے بھی ناچ ہو سکتا تھا۔ لوگ رو پڑے اور انہوں نے کہا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور ڈانس کروایا تم نے ظالموں، اس کو پیسے چاہیے تاکہ علی گڑھ قائم ہو۔ چپ کر کے اٹھ گئے روتے ہوئے اور جا کے انہیں پیسے پیش کیے کہ حضرت علی گڑھ بنا۔ یہ علی گڑھ نہ بنا ہوتا، پوری دنیا کے حالات، اس فکرے کا وزن ذرا یاد رکھنا، اس پوری دنیا کے حالات پر اثر انداز ہوا ہے ایک دیوبند کا مدرسہ اور ایک علی گڑھ یونیورسٹی۔ بنگلہ دیش علی گڑھ یونیورسٹی نے بنایا، پاکستان علی گڑھ یونیورسٹی نے بنایا۔ علی گڑھ اور دیوبند کی تحریکیں آج بھی چل رہی ہیں، آج بھی زندہ ہیں، تقسیم در تقسیمیں جو ہوتی چلی جا رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی۔ کاش کہ تم علی گڑھ کو پڑھتے اور تمہیں پتہ چلتا 17 جلدوں میں کلیات سر سید ہے، 17 جلدوں میں ہے، پڑھ ڈالو تک تمہیں پتہ چلے کہ ان لوگوں کا مسلک کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ 2 قومی نظریہ پھیلاتے رہے، اور 2 قومی نظریہ کیا ہوتا تھا اور ایک قومی نظریہ، لیکن ان لوگوں نے جس چیز کو جائز اور حق سمجھا اسے پھیلایا۔ امریکہ کی مذمت کرو، امریکہ کے پرچم پہ چڑھ دوڑو، گالیاں لکھو اور دو، بھلا ان چیزوں سے کوئی دشمنیاں ہوتی ہیں؟ کیا اوچھے ہتھ کنڈے! کتنی خوبصورت بات علامہ نے کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر کوئی شخص خدا ہونے کا دعویٰ کرے روا نیست، یہ ٹھیک نہیں ہے، سرزنش بے، ایسے آدمی کو مارو، قتل کرو، کچھ بھی کرو، تمہاری سزا بالکل برحق ہے۔
اگر قومیں بغویت، اور اگر پوری قوم مل کے کہے کہ اس وقت دنیا ہمارے قبضے میں ہے، ہم دنیا کے خدا ہیں، ناروا نیز تو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اس عالم اسباب میں وہی خدا ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں طاقت اور جو دنیا میں قدم سے قدم ملا کر آگے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے کہ تم غزہ کا بدلہ لے لو گے، یہ غلط فہمی ہے کہ ایران میں یہ ہو جائے گا، یہ سب غلط فہمیاں دوسری جنگ عظیم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے پورے عالم اسلام کو۔ کیا ہو گیا؟ خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کیا ہو گیا؟ اردن، ایران، اردن، شام، مصر، کویت، سب ایک ایک کر کے انہوں نے بکھرے بکھرے کر دیے۔ پھر کیا کر لیا کسی نے؟ ولیعوذ باللہ، ولیعوذ باللہ، اللہ نے کیا کیا؟ یہ جملہ تم کہو تو کافر کفر کا فتویٰ لگے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ دور گیا جب ہم کفر کے فتووں سے ڈرتے تھے، اب ہم خود ہی فتویٰ دیا کرتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہے گا کہ میں نے عقل دی تھی، شعور دیا تھا، اسباب اور وسائل دیے تھے، تم نے ظلم کے خلاف کیا کیا؟ اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں، اتنا تو بولنے کا حق دیں عاصم منیر صاحب، حضرت ہم انصاف مانگتے ہیں، آپ کی مملکت ہے، آپ کی رعایا ہے، آپ کے مخالف نہیں ہے، رعایا ساری کی ساری اسٹیٹ کی مخالف نہیں ہے، نظام کی مخالف۔ پاکستان کے خلاف کوئی بولے سرزنشبے، آپ جو مرضی سزا دیں، لیکن اگر کوئی نظام کے خلاف بولے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ جانے، اللہ جانے، ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ نظام نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، قیدیوں کو کٹہرے اور عدالت میں لا کے یا تو ان کے خلاف یا حق میں جو فیصلہ ہے کر دینا چاہیے۔ کسی شخص کو بھی انسانی حقوق سے ہم محروم رکھیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے جد امجد حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک عورت کی لاش دیکھ لی تھی، تو آپ رک گئے جہاد سے واپسی پہ، اور آپ نے فرمایا الیست نفسن، یہ عورت انسان نہیں تھی، کس سے اسے قتل کرتی؟ یہودی عورت کا جنازہ آ رہا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مسند احمد میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہودی عورت ہے، آپ نے فرمایا آخر ایک انسان کی جان ہے، کھڑے رہے جب تک کہ جنازہ نہیں گزر گیا۔ یہ عزت اور احترام ہے۔ آپ جس دو قومی نظریے اور ٹو نیشنز تھیوری کو روتے ہیں، آپ نے کبھی غور نہیں کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے کیا کہتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں انکا انت الرب، اے پروردگار تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وانا نبی، اللہ میں اس پہ بھی اقرار کرتا ہوں میں نبی ہوں، والنبیون، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، والجنت حق والنار حق، اللہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اللہ قیامت کا دن بھی برحق ہے، یہ سب چیزیں، وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں قسم کھاتا ہوں اس دنیا میں بسنے والے سارے لوگ آپس میں بھائی بھائی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ ٹو نیشن تھیوری نہیں آئی کہ کافر الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، فرمایا ان العباد کلہم اخوہ، اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی۔ یہ امن ہے، یہ انصاف ہے۔ ہم صرف تین چیزیں رکھتے ہیں ایسا، ہم کہتے ہیں معاشی طور پہ حضرت نہیں مانگیں گے، اس سلسلے کو ختم ہو جانا چاہیے، کچھ کر لیں، بڑی بڑی غیرت پہ داغ کی بات ہے، ہم اٹھیں اور سعودیہ قرضہ دے تو فلاں قرضہ دے تو فلاں قرضہ دے، اور اس ملک میں نظام تعلیم کو نئے سرے سے استوار کرنا چاہیے۔ نیا سرا کیا، آج تک تعلیم ہمیں ملی ہی کہاں؟ عورتوں کی تعلیم الگ، بچوں کی تعلیم الگ، دونوں کو الگ الگ کر دینا چاہیے، تاکہ اس سے جو معاشرتی فساد پیدا ہوتا ہے اس فساد سے ہم اپنے آپ کو باز رکھ سکیں۔ اور تیسری چیز معیشت اور انصاف اور تعلیم، انصاف کو بالکل برقرار رکھنا چاہیے۔ وہ کسے باشد، آپ اس عہدے پہ ہیں کہ آپ کا کوئی مخالف بھی ہو تو بھی آپ کو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کرنا ہے۔ جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہے
اس کا تقاضا، اس منصب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کھلے دل کا اظہار کریں، کم سے کم اپنی خلاف جو رائے ہے اس کو سننے کا حوصلہ تو ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو انصاف، تعلیم اور معیشت تینوں میں سہولت ملنی چاہیے۔